بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ آپ کو حدیثیں تو بیان کرتے ہیں، آپ کو یہ نہیں بتاتے یہ حدیثیں کن لوگوں کو سنائی جاتی تھی، جن لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں اور جن کے فضائل آپ کو سنانے چاہیے، ان کے فضائل سنانے کو آپ رافضیت کہتے ہیں۔ تو پھر سب سے بڑے رافضی تو سعید ابن زید ہوئے، نعوذ باللہ۔ یہی حدیث پھر مسند احمد میں نے پورا اس کا ایک طریق نقل کیا، اس میں الفاظ موجود ہیں، اور اس میں الفاظ ہیں جب وہ گالیاں دیتا ہے نا وہ قیس بن علقمہ، تو حضرت سعید ابن زید غصے میں کہتے ہیں اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ 3 دفعہ کہتے ہیں، یعنی 6 ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کہاں؟ وہ کہتے ہیں جی صحابی سے اس طریقے سے تو نہیں بات کر سکتا تھا۔ یار حضرت علی پہ لعنت ہو رہی ہو تو یہ کہا جائے گا کہ پیارے مغیرہ بھائی جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آگ ہی لگے گی نا ایک سابقون الاولون میں سے سعید ابن زید کو، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے پوری وہ حدیث بیان کر دی۔ ایک اور حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، وہی فضائل صحابہ والے چیپٹر میں، اس میں تو واضح الفاظ ہیں کہ وہی تابعی عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ نے خطبہ دیا اور اس میں سیدنا علی کو سب و شتم کا نشانہ بنایا، تو اس پہ سعید ابن زید نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا تھا، اے ہیرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت نبی، صدیق اور شہید ہی تو ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور سعید ابن زید سب جنت میں ہیں۔ عشرہ مبشرہ کی رٹ لگائی ہوتی ہے اہل سنت کے ہاں، یہ عشرۃ مبشرۃ حدیث بھی نہیں 10 جنتی صحابہ کی بیان کر سکتے، آدھی بیان کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر یہی تابعی کہتے ہیں کہ میں سعید ابن زید کے سامنے بیٹھا تھا تو وہ فرمانے لگے ہمارے حکمران ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں پر لعنت کریں۔ الفاظ ہیں نلعن اخواننا، یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے، اس میں لعنت کے الفاظ ہیں، اور بے شک ہم تو کبھی لعنت نہیں کریں گے بلکہ ہم تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی کریں گے۔ میں نے رسول اللہ سے خود یہ بات سنی تھی کہ آپ فرما رہے تھے ان قریب میرے بعد بہت فتنے ہوں گے۔ بنو امیہ کو سعید ابن زید کہہ رہے تسی وہی فتنے ہو جڑے حضور نے دسے سن، ساڑھے تے مسلط ہو گے، اور ایسے ایسے ہوگا۔ اسی دوران ایک شخص وہاں آیا اور اس نے سعید ابن زید سے کہا میں تو حضرت علی سے دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، یہ لوگ ہوتے کہتے ہیں اس کو ایران سے فنڈ آتا ہے، رسول اللہ سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے، یقیناً رسول اللہ سے بڑھ کے نہیں کرتا۔ نہیں اور باقیوں کدھر گئے؟ یہ تو رافضیت شیعت والی باتیں ہیں۔ سعید ابن زید کو جب اس نے کہا نا کہ یہ تو لعنت کرواتے ہیں اور میں علی کو ہر چیز سے بڑھ کر محبوب رکھتا ہوں، اس پر سعید ابن زید نے کہا تمہیں بشارت ہو، تم ایک جنتی انسان سے محبت کرتے ہو۔ پھر سعید نے کہا سنو، رسول اللہ سے میں نے خود سنا تھا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص، یہ سب جنت میں ہیں، اگر چاہوں تو 10ویں کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ 10ویں وہ خود تھے۔ پھر جب لوگوں نے زور لگایا تو پھر انہوں نے اپنا نام بتایا۔ ایک اور حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، اور یہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ عبد الرحمن تابعی کہتے ہیں کہ سعید ابن زید حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے پاس بیٹھے تھے تو حضرت مغیرہ نے حضرت علی کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے، تو سعید ابن زید وہیں پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں رسول اللہ سے خود یہ سن چکا ہوں کہ اہل قریش میں سے 10 لوگ جنتی ہیں، رسول اللہ، ابو بکر، عمر، عثمان۔ اچھا اس میں انہوں نے حضرت علی کا نام حضرت عثمان سے بھی پہلے لے دیا کیونکہ ان پہ سب و شتم ہو رہا تھا۔ شیخین کی فضیلت پہ تو اہل سنت کے ہاں اتفاق ہے، لیکن حضرت علی اور عثمان والی فضیلت جو ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو یہاں انہوں نے حضرت علی کا نام پہلے لیا، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص، اور پھر اپنا بھی ذکر کیا۔ تو یہ ایک ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے، اس سے کئی ایک ٹاپک اور جڑے ہوئے ہیں جو میں نے الحمدللہ 6 ٹاپکس کے اندر ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ یہ 72 کا ٹائٹل تو شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، ادروائز اس میں حدیثیں 200 سے زیادہ ہیں، ایک ایک نمبر پہ کئی حدیثیں ہیں۔ صرف 33 نمبر پہ جو میں نے غدیر خم کی حدیث لی ہے نا، اس میں 8 روایتیں میں نے نقل کی ہیں، نمبر 1 ہی دیا ہے اس کو 33، تاکہ 72 کی نسبت قائم رہے۔ یہ اللہ کے فضل سے عربی میں بھی ہے، سب سے پہلے عربی میں لکھا،
پھر اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی ترجمہ ہوا، پھر انگلش ہوا، انٹرنیشنل پمفلٹ ہے، اور اس میں اکثر حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں۔ حدیثوں کے نمبر علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہیں، جو عربی کتابیں چھپتی ہیں دارالاسلام کی یا دارالکتب العلمیہ کی، اور اس ریسرچ پیپر میں بخاری مسلم کے علاوہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں نے ہر حدیث کی کتاب میں جو حدیث تھی اس کے اوپر دور حاضر کے بڑے محققین کی تحکیم لگائی ہے، شیخ البانی کی، شیخ زبیر لیزئی کی، شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہم اللہ اجمعین۔ اور بخاری مسلم جو ہے وہ تو ویسے صحیح ہیں نا۔ یہ 6 ٹاپک کیا تھے؟ نمبر 1، منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون تھے؟ دوسرا ٹاپک ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب۔ ایک تو آپ کو بتایا گیا نا جعلی عبداللہ ابن سبا، وہ تو بعد کی پیداوار ہے، صرف آل امیہ کو چھپانے کے لیے اس کے کھاتے میں چیزیں ڈال دی۔ اس میں نے بخاری مسلم سے کھولا ہے، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے نہیں، حدیث کی کتابوں سے۔ تیسرا ٹاپک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں۔ چوتھا ٹاپک، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی، جو آج کا ٹاپک ہے۔ بڑے عرصے سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے اتنے بھی کوئی سب و شتم تے بھی کوئی ریکارڈنگ کراؤ، آ گئی جی پھر سامو۔ 5واں ٹاپک، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا۔ اور آخری ٹاپک، سیدنا حسین کے فضائل کا بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید بن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت۔ یہ 6 ٹاپک اللہ کے فضل سے کور کیے ہیں۔ سافٹ کاپی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے، ہارڈ کاپی آپ مفت منگوا سکتے ہیں۔ TCS کا آپ کو 300 روپے خرچہ دینا پڑے گا۔ صرف یہ نہیں، 12 کا پیکج ہے جس میں 9 ریسرچ پیپر ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں۔ یہ 12 کا پیکج آپ اپنے گھر ہارڈ کاپی ڈاک میں منگوا سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ سارے ریسرچ پیپر کلرڈ پرنٹ ہوئے ہیں، ریڈ اور بلیک میں، بلیک میں رائٹنگ ہے، ریڈ میں حوالے ہیں، تاکہ انا بھی پڑھ لوے۔ تو صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے، بیچ میں کھانے کا وقفہ یا نماز کا وقفہ ہے، یہ الگ بات۔ ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے +923215900162، پاکستان سے کریں گے تو 032159000162۔ واٹس ایپ اس پہ ہے لیکن انٹرٹین نہیں ہوگا، ہاں کوئی کال کر لیتا ہے تو شاید انٹرٹین ہو جائے۔ میسج آپ نے جو کرنا ہے وہ ٹیکسٹ میسج کرنا ہے، اور اس میں بھی کال کر کے کنفرم کرنا ہے تو آپ کے گھر ڈاک آ جائے گی۔ اس کے لیے جو پیمنٹ آپ کو صرف TCS کا خرچہ دینا پڑے گا، وہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی اس پہ بنا ہوا ہے، موبی کیش کا بھی، وہ انشاءاللہ آپ کو پورا طریقہ بتا دیں گے۔ تو آپ ہارڈ کاپی یہ منگوا سکتے ہیں، پڑھیں، اس میں سارے حقائق میں نے احادیث کی کتابوں سے کھولے ہیں، حکمرانوں کی تاریخ سے نہیں۔